چھ حقوق ہے ایمان والوں پر: الایمان بالقرآن، قرآن کریم پر ایمان رکھنا۔ اسی تو اخنے نا سارے مننے نا دلے نال بھی لانے چومنے کار رکھنے، اور جب قرآن کریم کوتوں کے ساتھ یہ بھی کہتے صبح صبح میں نے یاسین پڑھی، آج صبح میں 1 پارہ پڑھے 2 پارہ پڑھے، اللہ ہم سے اس بارے میں نہیں پوچھے گا تم نے کتنی ریس لگائی تھی، اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا تم نے اس قرآن کریم کے الفاظ میں سے کس لفظ پر کتنا اور کب عمل کیا۔ آپ کی شادیاں تھی، آپ کی غمیاں تھی، آپ کی بچیاں تھی، آپ کی بہنیں تھی، آپ کی اولاد تھی، ان کے بارے میں آپ نے قرآن کو کتنا نافذ کیا۔ جس طرح حکومت کے بارے میں ہم سب کہتے ہیں اور اس نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، تو خود اپنے گھر کا حاکم ہے، تو نے قرآن کو کتنا نافذ کیا، اپنے گھر کا حکمران تو ہے، سب سے پہلے تم نے کتنا قرآن کو نافذ کیا، پھر دوسروں سے پوچھ۔ اس لیے فرمایا الایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان رکھنا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ جتنا بھی قرآن کریم 30 پارے اللہ نے اتارے ہیں، اس پر کس وقت کس موقع پر کس غمی و خوشی پر میں نے عمل کیا بھی ہے یا نہیں کیا، سمجھا ہے یا نہیں سمجھا۔ دوسرے نمبر پر تلاوت القرآن، قرآن کریم کا تلاوت کرنا یہ دوسرا حق ہے، اور قرآن کریم کا تلاوت یہ نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، یہ جو ہم پڑھ کرتے ہیں اس کا نہ ہمیں کوئی فائدہ ہے اور نہ اس کا ہمیں کوئی ثواب ملتا ہے۔ پہلے میں نے عرض کیا جتنی بھی غیبت، جھوٹ، فراڈ، ساری چیزیں ہمارے ذہن میں، اور ساتھ میں فخریہ طور پہ کہتے بھی ہیں کہ میرے دماغ سے کوئی بات نکلتی نہیں ہے، لیکن جب اسی ظالم سے کہو کہ یہ قرآن کریم کا حق ہے، یہ الفاظ ٹھیک کرو، اپنی نماز کو درست کرو، اپنے جو 6 کلمے پڑھتے ہو اس کو درست کرو، پھر ہم بڑے عاجز بن کے کہتے ہیں اور تو ساڑا دماغی پک کیا ہونے تے کتے بیندے تھے، انہیں کوپڑی کام نہیں کر دی، اس صرف انہیں کما واسطے کام کر دیے، پھٹے کما واسطے، سیدھے کام کے لیے اس نے کام چھوڑ دیا، یہ اللہ کی توفیق کی، اللہ نے اس توفیق کو چھین لیا۔ اور مختصراً یہ ایک نقطہ ذہن میں رکھے، ہم جب پڑھتے ہیں نا، میں نے آیت پڑھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر جلدی میں ہم پڑھیں گے نا، اے اللہ ہم خاص تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اکثر سنتے ہوئے یہ دیکھیں، اس کا معنی بنے گا یا اللہ ہم خاص تیری ہی انکار کرتے ہیں اور تجھ سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کے 3 صفحے پر ختم اللہ علی قلوبہم، قاف ہے، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر۔ اب اس قاف کی جگہ ہم اپنی زبان میں قاف کو کاف کہتے، ختم اللہ علی قلوبہم، تو اس کا معنی تو ہے نا جو اصل قرآن ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، اور جو ہم پڑھتے ہیں اس کا معنی بنے گا اللہ نے مہر لگا دی ان کے کتوں پر۔ یہ ہماری زبان اور قرآن کی زبان میں تھوڑا سا فرق ہوتے ہوئے معنی کتنا چینج ہوتا ہے۔ نماز میں ہم پڑھتے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اگر ہم جلدی میں پڑھتے قل هو اللہ احد تو قل کی جگہ قل کہہ دینا کھاؤ، اور احد ایک ہے، اور احد ہم پڑھیں گے تو بزدل، کھاؤ اللہ بزدل معاذ اللہ، یہ ہمارے نماز کے معنی بنتے ہیں جو عمومی طور پر ہم پڑھتے ہیں۔ تو اسی لیے قرآن کریم کی 6 حقوق میں سب سے پہلا حق ایمان بالقرآن، دوسرے نمبر پر تلاوت القرآن، الفاظ درست کرنے چاہیے، قرآن کریم کے آیت ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو خوب ٹھہر کر کے ایسا پڑھو جب ہم کسی قاری صاحب کا تلاوت سنتے ہیں اور کان لگا کر غور سے سنتے ہیں ہمیں مزہ آتا ہے، تو کیا ہماری اس منہ کے اندر وہی زبان نہیں لگی ہے؟ تو ہم بھی اسی طرح پڑھیں نا تاکہ وہ بھی سنیں اور اس کو بھی مزہ آئے۔ تیسرے نمبر پر العمل بالقرآن، قرآن کریم پر عمل کرنا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے ہم نے اس کو اتارا ہے، بڑی بابرکت کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اسی قرآن کریم کی پیروی کرو، اس پر بات ہو چکی ہے۔ چوتھے نمبر پر تدبر القرآن، قرآن کریم کو کھول لے کر یہ تفسیر پڑھیں، کسی استاد سے پڑھیں، ترجمہ پڑھیں،
اور دیکھیں ہم نے یہ قرآن کریم ہم سے کیا مطالبہ کرتے ہیں کہ مجھ سے کیا مانگ رہا ہے اور میں اس قرآن کریم سے کیا پیغام لے رہا ہوں. افلا یتدبرون القرآن، قرآن کریم کے اندر 2 جگہ پر آتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کو تالے لگ چکے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے اندر کوئی غور و فکر نہیں کرتے. تو ہمیں یہ پیغام دے رہے قرآن کہ اس کو سرانہ بنا کر تاخ کے اندر غلاف کے اندر بند کر کے رکھو، جب کوئی جرگہ شرگاہ آئے تو لے آؤ، رمضان آئے اس کو کھولو، اور اس کے علاوہ کوئی مشکل تم پر پڑے تو کھول لو، اس سے کوئی سورت پڑھ لو، اور جب کوئی مر جائے تو اس قرآن کریم کو میت کی کتاب بنائی ہم نے، بس آپ کھولو، میت کے پیچھے ختم کرو اور اس کے پیچھے سورہ یاسین پڑھو. یہ پڑھنے کی ممانعات نہیں ہے، لیکن یہ مواقع سے ہٹ کر بھی اس کا حق ہے. 4 نمبر پر تدبر بالقرآن، 5ویں نمبر پر تبلیغ بالقرآن، اس قرآن کریم کے ذریعے اپنے آپ کو تبلیغ کرنا، دوسروں کو تبلیغ کرنا جہاں تک آپ کا بس پہنچتا ہے. اور میں نے عرض کر دیا کہ ہم میں گھر میں جو ہمارے بڑے ہیں یہ ہمارے حاکم ہیں، انہوں نے ہمارے گھروں کے اندر اپنے خواتین پر، اپنے بچیوں پر، اپنے بہنوں پر، اپنے بھائیوں پر کتنا قرآن کو نافذ کر دیا. اگر کوئی کرتا بھی ہے موجودہ دور کے اندر تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. کوئی نوشے جم کے پردے گنا کر دے تو کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے، یہ بھی قرآن کی باتیں کرتے ہیں، یہ نئی چیز پیدا ہو گئی ہے، یہ اپنی بیوی کا، بہن کا، اس کا پردہ کرتے ہیں. بھائی تو نہیں کرتا ہے لیکن کم از کم قرآن کی مخالفت کو نہ کر، نہیں مانتے نہ مان لیکن مخالفت نہ کر. 5ویں نمبر پر یہ، اور 6 نمبر پر تنفیذ بالقرآن، قرآن کریم کو نافذ کرنا. اور یہ جو ترکیب ہے یہ حکمرانوں تک ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو کوئی اس قرآن کریم کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، بس یہی لوگ کافر ہیں. یہ آیت اس 21 پاروں والی قرآن میں موجود ہے. کچھ نہیں ملے گا حضرت صاحب کو، کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. تو وہ اس کو بیان کرے گا. جب آپ اس کو 1000، 2، 2.5، 3000 پہ خرید لو گے تو پھر وہ یہاں پر حکمت عملی کی باتیں شروع کر دے گا. تو اس لیے قرآن کریم کی یہ 6 حقوق انشاءاللہ ہم ذہن میں رکھیں گے. یہ آج کا ہمارا سبق ہے. قرآن پر ایمان رکھنا، قرآن کریم کی صحیح الفاظ کے ساتھ تلاوت کرنا، 3 نمبر پر قرآن پر عمل کرنا، 4 نمبر پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے تفسیر دیکھتے ہوئے اس میں غور و فکر کرنا، اور 5ویں نمبر پر جتنا ہمیں سمجھ آئے اپنے بھائی کو سمجھانے اس کے لیے تبلیغ، اور 6 نمبر پر اس کو ہم اپنے گھروں کے اندر کو نافذ کر سکتے ہیں، اپنے دوستوں پہ کو نافذ کر سکتے ہیں. تو ہمارا ادھر تک بس چلتے ہیں. یہ 6 حقوق اگر ہمیں یاد رہیں، اسے ہم بار بار دہرائیں، اس پر عمل کرنے والے بنیں گے تو قرآن کریم کے مزید ہمارے لیے راستے کھل جائیں گے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے والے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.